السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان رکن الدین بیبرس پارٹ 7 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے صلیبی جنگوں کا آغاز۔ جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈز میں ہم ذکر کرتے آئے ہیں کہ سلطان نجم الدین ایوب کے ساتھ صلیبی جنگیں جو ہے اب ناگزیر ہو چکی تھی اور پورا یورپ جو ہے وہ سلطان کے خلاف اکٹھا ہو چکا تھا۔ تو سلطان اور اب یہ 7ویں دفعہ ایسا ہو رہا تھا کہ 2 صدیوں کے اندر 7ویں دفعہ پورا یورپ اکٹھا ہو کے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو رہا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم 7ویں صلیبی جنگ کا ذکر کریں، ہمیں پچھلی جو 6 صلیبی جنگیں ہیں ان کے متعلق بھی تھوڑا بہت ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو سکے صلیبی جنگیں کیا ہے اور ان سے کس کو زیادہ نقصان ہوا، کس کو کم نقصان ہوا۔ تو سب سے پہلے تو جو صلیبی جنگوں کی جو مین وجہ تھی وہ بیت المقدس، جو کہ آج تک مسلمانوں، یہودوں اور عیسائیوں کے درمیان جو ہے ایک جو بہت ہی اہم مسئلہ بنا ہوا ہے، مذہبی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ تینوں کے لیے ایک ایسا کامن پوائنٹ ہے کہ جو تینوں کے لیے بہت ہی مقدس مقام ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 7ویں صدی عیسوی میں اس کو فتح کیا تھا، بیت المقدس کو۔ تو اس کے بعد تقریباً 3 سے 4 صدیوں تک بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے دور حکومت میں رہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت راشدین کے بعد جو بنو امیہ کے پاس گیا، اور بنو امیہ کے بعد جو ہے وہ عباسی خلیفہ کے پاس گیا۔ اور اس میں عالم اسلام جو ہے وہ جو جتنا بھی جہاں بھی جو بھی حکمران تھا وہ سارا ایک متحد تھا، عباسی خلافت کے زیر تحت جو ہے وہ کام کرتا تھا، اس لیے مسلمانوں کا اتحاد جو ہے وہ قائم تھا۔ اور دوسری طرف 11ویں صدی عیسوی میں اب سلجوق ریاست میں سلطان الپرسلان جو ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ فتوحات کو حاصل کرتے ہوئے ملازگرت، جس میں انہوں نے اناطولیہ کو فتح کیا تھا، اس کو بھی بہت مضبوط ایک جو ہے ریاست بن چکی تھی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ عباسی خلیفہ کے ماتحت تھی۔ جب یورپ کے لوگوں نے اور یورپ کے جو پوپ تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ دن بدن ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری اور سب سے اہم بات جس نے اسے کو پریشان کیا وہ یہ کہ جن علاقوں پہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا وہاں کے جو یہودی ہیں اور وہاں کے جو عیسائی ہیں وہ اپنے مذہب کے ہم مذہب کے جو بھائی ہیں ان کا ساتھ دینے کے بجائے مسلمانوں کا ساتھ دینے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا زیادہ امن و سکون کے ساتھ رہنا کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادہ پیار و شفقت کے ساتھ ان کو رکھ رہے ہیں۔ اور جب اس نے یہ عمل کو دیکھا تو اسے لگا کہ اگر یہی حال رہا تو ہماری تو راجدھانی ختم ہو جائے گی، اس لیے اس نے اربن ثانی نے 1095 میں سب سے پہلے 1095 میں صلیبی جنگوں کا آغاز کیا۔ اب اس وقت 1050 میں ملازگرت کی فتح کے بعد سلطان الپرسلان کی جب وفات ہوگی تو ان کے بعد سلطان ملک شاہ ان کے بیٹے جو ہے وہ سلطنت انہوں نے سنبھالی، اور 1073 تک جو ہے انہوں نے اس کو سنبھالا، اور یہ وہ دور تھا جب سلجوقی ریاست جو ہے وہ بہت حد تک کامیابی کے اور بہت حد تک ترقی کے منازل کو طے کر چکی تھی۔ لیکن سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد اب یہ ریاست جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں، اس کے بعد جو ہے سلطان سنجار نے بہت کوشش کی اور بہت اس ریاست کو سنبھالنا چاہا، لیکن اب یہ ریاست جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اس لیے اب اس ریاست کا جو ہے وجود تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی رہ چکا تھا۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ کی بات کریں تو عباسی خلیفہ کو فاطمیوں نے، مصر کے جو فاطمی تھے انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور یوں عباسی خلیفہ بھی جو ہے وہ نام کی ہی خلافت رہ گئی۔ اب مسلمان جو ہے وہ جیسے ہی عباسی خلیفہ کمزور ہوئی، تمام مسلمان جتنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں وہ ساری انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، اور یوں مسلمانوں کا اتحاد جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور 1095 میں جب پوپ اربن ثانی نے اس بات کو دیکھا کہ اب مسلمانوں کے جو ہے وہ اپنے اتحاد کے پادشاہ ہو چکے ہیں، تو اس نے اس بات کا فائدہ اٹھایا، اور اس سے پہلے کہ باقی جو یورپ ہے وہ بھی مسلمانوں کو ایکسیپٹ کرے، اس
اس نے فوراً سے پہلے آگے بڑھا اور بیت المقدس کے نام پہ، مذہبی نام پہ اس قدر جوش عوام کو جوش دلایا کہ عوام کا جو ہے مذہبی جوش جو ہے وہ عروج پر پہنچ گیا، اور پورا یورپ جو ہے وہ اکٹھا ہو کے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکل آیا، اور 1095 کے سے لے کے 1099 تک جو ہے وہ انہوں نے پورا بیت المقدس اور شام تک کو جو ہے وہ فتح کر لیا، اور پورے ایک صدی جو ہے بیت المقدس ان کے پاس رہا، اور پہلی صلیبی جنگ کے اندر تقریباً 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، اور اس طرح انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے دوسری صلیبی جنگ، تیسری صلیبی جنگ، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم صلیبی جنگوں کا قصہ ختم کر کے آگے اپنے ٹاپک کی طرف واپس آئیں گے۔ جزاک اللہ۔